اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم سمجھ کر نہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اس بارے میں قرآن مجید کی 36 کے قریب ایسی قرآنی یات پیش کی جاتی ہیں جن سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ ہر قوم اسی قوم کی زبان بولنے والا رسول بھیجا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اچھی طرح سمجھا دیا جائے، اور ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کے زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ سورۃ ابراہیم آیات نمبر 4۔ نماز اس وقت پڑھو جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ اللہ تعالیٰ نے احکام کی توثیق کرتا ہے تاکہ تم بھٹکے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 100۔ اس طرح ہم نے اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 55۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میں تم میں سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ سے نازل کی گئی ہے۔ میں ان سے پوچھوں کیا اندھا اور گونگا والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 50۔ ان سے کہو یہ بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ سورۃ صاد آیت نمبر۔ کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو دیکھنے اور سننے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ سورۃ۔ اور یہ حقیقت ہے بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ کہو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کر دو، اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 219۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی۔ کہو کہ اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر ہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم ان کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر۔ نہایت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے یہ فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ سارے جہاں والوں کے لیے خبر دینے والا ہو۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 1۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 تا 10۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء اہم رنگ ہیں اور جس نے بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی ذکر کی طرف رغبت ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الزمر آیات نمبر 23۔ المنکرین کہتے ہیں کہ اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا۔ کہو ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اسے اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کر دیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب
کے ساتھ الگ الگ اجزاء کے شکل دی۔ اس میں یہ مسہلت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئیں تو ان کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 31 تا 33۔ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سورۃ صاد آیت نمبر 29۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 21۔ جن کے دل اللہ کا ذکر قرآن سن کر لرز جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ذریعہ بنایا ہے، پھر کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ سورۃ القمر آیت نمبر 40، 23، 22، 17۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 31۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور و فکر نہیں کیا یا ان کے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 24۔ لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارے ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10۔ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 100۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو، کوئی اس کی باتوں کو بدل دینے کا معجز نہیں اور تم اس کے سوا کہیں کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ سورۃ الکہف آیت۔ ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے کرندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، خبردار کرنے والا آیا، ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہو۔ اور کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کی سزا آور میں شامل نہ ہوتے۔ سورۃ آیت نمبر 9، 8۔ یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا، اگر یہ نہیں تو پھر تم کیا کر رہے تھے؟ سورۃ النمل آیت نمبر 83۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائے اور اپنی طرز عمل کی اصلاح کر لے اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے ان کو بھی معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 140، 149۔ اور جو شخص رحمان کے ذکر قرآن سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور یہ شیاطین ایسے لوگوں کو سیدھی راہ پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ آخرکار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیاطین سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب جتنی دوری ہوتی تو بدترین ساتھی نکلا۔ سورۃ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک کتاب ہے جس کا ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ ان کے رب کی توفیق سے، اسے اللہ کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں اپنے قابل تعریف ہے۔ سورۃ الابراہیم آیت نمبر 1۔
اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے اس کے لیے رہنمائی ہے اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے۔ اس بار تو لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ سورۃ یونس آیت نمبر 57۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوموں کے لیے ایک نصیحت نامہ ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کے جواب دہی کرنی ہوگی۔ سورۃ الذاریات۔ تھوڑی قیمت پر میری آیت کو نہ بیچ ڈالو اور میری نافرمانی سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا حق کا مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق چھپانے کی کوشش کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 40-41۔ یقیناً جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑی سی دنیاوی فائدے پر انہیں بیچتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ سے بڑھ رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ ایسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، حقیقت میں اکثر عالماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 34۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو، کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد بھی اختلاف میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 105-103۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اے میرے رب، یقیناً میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 30۔